تو یہ شاید میرے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے. تو بس اس کی ایک ضمانت دے دیں، باقی سب کچھ آپ کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ نے میرے کالم پڑھے ہیں؟ یہ بالکل فرینک گفتگو ان سے ہوئی. میں نے کہا آپ میرے کالم پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بہت کم کالم پڑھتا ہوں، لیکن اگر کوئی پڑھتا ہوں تو وہ آپ ہی کا پڑھتا ہوں. لہٰذا میں نے کہا جی آپ کو اندازہ ہے کہ میں کیا اور کس طرح کی تحریریں لکھ رہا ہوں. میں بہت خلاف لکھ رہا تھا حکومت کے اور امریکہ کے اور مشرف صاحب کے. تو انہوں نے کہا جی ہم مجھے بالکل اندازہ ہے. تو میں نے کہا جی یہ سارا کچھ جنگ میں چھپ سکے گا؟ انہوں نے کہا بالکل چھپ سکے گا. تو یہ کہانی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم چوتھے سال میں، اگست میں غالباً 3 سے 4 سال پہلے میں نے سفر شروع کیا تھا، پھر اگست آنے والا ہے. اس 4 سال کے دوران مجھے ایک دفعہ یہ شکایت نہیں ہوئی کہ کوئی لفظ کٹا ہو. یہ میں کریڈٹ کے طور پر، میر صاحب نے جو مجھ سے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کیا ارینجمنٹ ہے دوسروں کے ساتھ وہ بھول جائیے، آپ کے کالم براہ راست کراچی آئیں گے، فلاں صاحب کے پاس آئیں گے اور میری ذمہ داری ہے. اور میں آج بڑے احساس آسودگی کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اس کمٹمنٹ کو پورا نبھایا. اور اس میں مجھے کبھی کوئی بعض اوقات مجھے گما ہوتا ہے پڑھتے ہوئے کہ شاید میں نے یہ لفظ لکھا تھا اور اس کی جگہ کوئی اور لفظ آیا ہے. تو میں پھر اپنا اوریجنل جو میرے پاس کالم لکھا ہوتا ہے میں فیکس کرتا ہوں، وہ دیکھتا ہوں تو ویسا ہی ہوتا ہے جو وہاں لکھا ہوتا ہے. پھر میری وہ بدگمانی کہہ لیں وہ دور ہو جاتی ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو ایک لکھنے والے کو ملتا ہے. یہ بڑی بنیادی بات ہوتی ہے کہ جب آپ قلم اٹھا کے کاغذ پہ لکھ رہے ہوں تو 2-3 چیزیں، آپ سب ماشاءاللہ اس شعبے سے وابستہ ہیں. ایک پہلی بنیادی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. آپ ڈنڈی نہ مار رہے ہوں. آپ جو کچھ لکھ رہے ہوں آپ کے نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے کسی کو. کوئی دوسرا آدمی پڑھے گا تو آپ کو گالی بھی دے سکتا ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے. لیکن آپ کا اندر اور آپ کے لفظ اور آپ کے قلم کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ضمیر کو اطمینان ہونا چاہیے، آپ کی سوچ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے جو لکھا میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا اس پہ یقین ہے. اور پھر اس سے توانائی آتی ہے. لفظ جو ہے جی لفظ آپ یوں جانیے کہ یہ ایک کھیتی ہوتی ہے آپ کے ضمیر کی، آپ کی سوچ کی، آپ کے افکار کی. اس کھیتی سے لفظ اگتے ہیں اور اگر کھیتی بانجھ ہو جائے، بنجر ہو جائے، آلائشیں اس میں آ جائیں تو پھر وہ لفظ وہاں سے پھوٹ نہیں سکتے. پھر نہ وہ تحریر جنم لے سکتی ہے جس میں مفادات آ جاتے ہیں، جس میں آپ کمپرومائزز آ جاتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ جو آپ لکھ رہے ہیں وہ اس میں سے کوئی کانٹ شانٹ نہیں ہے. اور جب یہ یقین ہوتا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے. آپ خود اپنے ایڈیٹر بن جاتے ہیں اور آپ خود ایڈیٹر بن کے سوچتے ہیں کہ میں اگر وہ ایک کیٹ فائل کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ میں بھی آپ کو سناؤں گا. آپ خود ایڈیٹر بن کے جب لکھتے ہیں تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار میں اگر فلاں جگہ بیٹھا ہو اور یہ مسودہ میرے پاس آئے گا تو کیا یہ لفظ گوارا ہوگا مجھے یا نہیں ہوگا، یہ ایکسپریشن گوارا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ جو ڈوز میں دینے جا رہا ہوں حکومت کے خلاف یا کسی شخصیت کے خلاف یہ گوارا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو جب آپ ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی اسے کہہ لیجیے یا سیلف ایک کرٹیسزم کہہ لیجیے یا سیلف اسسمنٹ کہہ لیجیے، کچھ کہہ لیجیے، وہ آپ کر گزرتے ہیں تو بہت سی مشکلیں آپ کی خود بخود آسان ہو جاتی ہیں. دوسرے کو مشکل میں نہیں ڈالتے آپ خود ایک لفظ کو ریپلیس کر دیتے ہیں دوسرے لفظ سے، اور آپ یا پھر آپ کہتے ہیں یار اسٹریٹ پتھر مارنے کے بجائے میں اس سے گزر جاؤں اور اپنی بات بھی کہہ دوں تو وہ زیادہ مناسب ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تحریر کے اندر اور آپ کے نفس مضمون کے اندر جو مواد ہے اس کے اندر ایک مطابقت رہنی چاہیے. مثال کے طور پر ہم اس محفل کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کی شگفتگی بھی آئے گی، اس کا ایک سادہ سا انفارمل سا اسٹائل بھی آئے گا جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں. خدا نخواستہ کسی المیے پہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ سارے لفظ آپ کے اس روپ میں ڈل جائیں گے، انداز بیان اسلوب بدل جائے گا. آپ کسی خوشی کی تقریب پہ جا رہے ہیں تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ شعوری بھی نہیں ہوتی ہیں. بائی دا پیسج آف ٹائم خود بخود آپ کے اس میں حصہ بندی چلی جاتی ہے.
میں نے اپنی جو صحافتی زندگی ہے اس کے اندر بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں رہتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں، میاں صاحب سے بھی میری بہت اچھی دوستی ہے اور بڑی باہمی عزت ہے۔ زرداری صاحب سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب وہ جیل میں بند تھے اور راولپنڈی کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں، گرمیوں کے دن تھے، جون کے، مجھے وہ بالکل منظر یاد ہے۔ وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے ایک صحن میں، ایک درخت کی چھاؤں میں ایک ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہاتھ میں لاٹھی تھی ان کی، جہاں میری ان سے پہلی ملاقات ہوئی۔